سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آپ لوگوں کو ہر اچھے اور برے فتنے سے آزمائیں گے۔ تمہیں پرکھا جائے گا، چیک کیا جائے گا، کبھی راحت اور سکون دے کر، کبھی غم اور تکلیف سے دوچار کر کے آزمایا جائے گا، کبھی امیری کی حالت میں، کبھی غریبی کی حالت میں، اسی طرح کبھی صحت دی جائے گی اور کبھی بیماری بھی آئے گی۔ ہر حالت میں چیک کیا جائے گا کہ اس انسان کا رد عمل کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، خوشی کی حالت میں کیا کرتا ہے اور غمی کی حالت میں یہ کس طرح عمل کرتا ہے۔ تو کسی طرح کی بھی حالت ہو، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان امتحان پہ فوکس کرے کہ اس وقت اللہ میرا ٹیسٹ لے رہے ہیں، میرا امتحان لے رہے ہیں، مجھے پرکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 49 میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، لیکن جب ہم اسے کسی نعمت میں لپیٹ دیتے ہیں، یعنی آسائشوں اور راحتوں کے انبار لگا دیتے ہیں اس کے سامنے، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، تو پھر سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے، دیکھا میرا علم، میری ذہانت، میری سمجھ بوجھ، میری کاریگری، میرا ٹیلنٹ، مجھے پتا تھا، میں نے اسی لیے بر وقت ڈیسیژن لیا، یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میری قابلیت کی وجہ سے ہے۔ اگلی بات سنیے گا تو جو اصل مفہوم یہاں اللہ دینا چاہ رہے ہیں وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بل ہی فتنۃ، اسے سمجھ ہی نہیں ہے، یہ تو فتنہ تھا، یہ تو آزمائش تھی اس کے اوپر، یہ تو ایک ٹیسٹ تھا اس کا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے اکثر جو ہے وہ نہیں جانتے۔ یہ تو ایک آزمائش تھا جو اس کے اوپر آیا۔ اس لیے دنیا میں کسی انسان کو جو کچھ مل رہا ہے یہ اس کی قابلیت کی بنیاد پر نہیں مل رہا، یہ کوئی قابلیت کا سامان یا انعام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا، پرکھنے کا سامان ہے کہ اللہ ہر ایک کو پرکھ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں۔ اگر آپ ایک اور آیت نوٹ کر لیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تو سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو خیر و بھلائی پہنچ رہی ہے، اپنی مرضی کی زندگی نصیب ہو رہی ہے، دل کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، زندگی کی ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہیں، تو پھر بڑا خوش ہوگا، اپنے رب سے بھی بڑا خوش ہوگا، بڑی نیک، بڑی عبادت کرے گا۔ لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، جیسے ہی ذرا سا بھی اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، مصیبت آ گئی، تو یہ ہے کہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ جب کوئی دلی مراد پوری نہیں ہوتی، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کی نظر میں کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا، ایون کہ نہ اسلام، نہ اسلام کی تعلیمات، کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے گا کہ یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک آیت اور جس میں اللہ نے ایک مقصد بیان کیا ان فتنوں کا، ان آزمائشوں کا، ان امتحانات کا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو بھی بڑے بڑے فتنوں سے دوچار کیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
ان فتنوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے جانچ لیا، الگ کر دیا کہ سچے ایمان والا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اب دیکھیے گا کہ یہ پرکھنا، جانچ کرنا، چیک کرنا، اللہ یہ ہر بار چیک کر رہے ہیں، ان فتنوں سے دوچار کر کے فتنوں کی بھٹی میں تپا جاتا ہے انسان کو کہ یہ رد عمل دکھائے کہ یہ کس طرح کا مومن ہے، اس کا کس طرح کا اسلام ہے، کس طرح کی اس کے پاس تعلیم ہے، کس طرح کی اس کے پاس اقدار اور روایات ہیں۔ یہ بیسیکلی ان فتنوں کا اصل مقصد یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان 4 آیتوں کے بعد جب آپ حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں اسی ٹاپک سے متعلقہ، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام مدینہ میں ایک ٹیلے پر چڑھے، اونچی جگہ پر، اور آپ نے صحابہ سے پوچھا، ہل ترون ما ارا، کیا جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ، ہم تو کچھ نہیں دیکھ رہے۔ تو آپ نے فرمایا، فإنی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے اوپر اس طرح گر رہے ہیں جس طرح کے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ اتنے فتنے آ رہے ہیں، اس قدر ڈسٹریکشنز آ رہی ہیں، اس قدر جو ہے وہ یعنی فتنوں نے انسان کو جکڑ لیا کہ دن بدن جو ہے وہ گناہ آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے، دن بدن جو ہے وہ نیکی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی، گناہ کے وسائل، گناہ کے اسباب جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی کہ دن رات فتنے جو ہے بڑھ رہے ہیں، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کس قدر جو ہے وہ آئندہ نسل کے لیے ان کو نیکی پر، ایمان پر، توحید پر قائم رکھنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ آپ بخوبی جانتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ فتنے بہت زیادہ آ گئے۔ جس زمانے میں آپ تھے اس زمانے میں اتنے فتنے نہیں تھے جو اس طرح آج فتنے، اور نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ فتنے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کیسے؟ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، آپ نے فرمایا کہ فتنے لوگوں کے دلوں کے اوپر اس قدر قبضہ جما رہے ہیں جیسے کہ چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں۔ چٹائی کے تنکے کو بھی دیکھیں آپ نے، چٹائی بنی ہوتی ہے تو اس کے تنکے آپس میں دھاگے جو ہے وہ گتھی ہوتے ہیں تبھی چٹائی بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح فتنے ایک دوسرے کے ساتھ گتھی ہو کر لوگوں کے دلوں کو جکڑ رہے ہیں، اور لوگ اتنے جکڑے جا رہے ہیں کہ ایمان سے، اخلاص سے، نیکی سے، تقوی سے، للہیت سے، خشیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بلکہ اب وہ زمانہ آ رہا ہے کہ اخلاص، تقوی، للہیت یہ تو پرانی چیزیں لگ رہی ہیں، ہاں یہ تو پرانی چیزیں لگ رہی ہیں، کیونکہ نئی جنریشن کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ نہ ان کو اس چیز کی فکر ہے کہ ہمارے اندر تقوی آئے، نہ اس چیز کی فکر ہے کہ ہمارے اندر اخلاص آئے، للہیت آئے، خشیت آئے۔ یہ تو چند سفید بالوں والے رہتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ تقوی ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، وگرنہ جن کی ابھی داڑیاں پھوٹ رہی ہیں، مونچھیں نکل رہی ہیں، وہ کب کہاں کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، خشیت ہونی چاہیے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس سے نظریں نہ چرائیے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، ڈسٹریکشن بہت ہوتی جا رہی ہیں، نیٹ ورک شیطانی جال جو ہے وہ بچھتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بلکہ اتنے فتنے ہو جائیں گے، ایک حدیث آپ سنیے گا تو یقین کیجئے گا جس کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہے ایک بار ہل جائے گا حدیث سن کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اس قدر جال شیطانی بچھ جائیں گے اور فتنے اس قدر لوگوں کو جکڑ لیں گے، حتیٰ کہ یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانا، یہاں تک کہ کوئی بندہ کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ خواہش کرے گا کاش کہ اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا، کاش کہ اس قبر میں وہ کسی مصیبت کی وجہ سے نہیں کہے گا، وہ کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں کہے گا، جیسے آج ہمارے ہاں لوگ کسی مصیبت سے تنگ آ کے کہتے ہیں کہ موت ہی آ جائے، ہاں وہ مصیبت کی وجہ سے نہیں کہے گا، نہیں، بلکہ وہ مومن ہوگا، مخلص مسلمان ہوگا، تو چونکہ وہ اپنے ایمان کو قائم نہیں رکھ پا رہا، فتنے اس قدر ہے کہ گناہ سے بچ نہیں پا رہا، جتنی بھی کوشش کرتا ہے پھر بھی گناہ میں جا کے جب قدم اٹک جاتے ہیں، کہیں ادھر اٹک گیا، کبھی ادھر اٹک گیا، تو چونکہ اس قدر پریشان ہو چکا ہوگا اپنی زندگی سے کہ بھائی میں اپنے ایمان کو، تقوی کو برقرار ہی نہیں رکھ پا رہا، میں گناہوں سے بچ ہی نہیں پا رہا، ابھی کوشش کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں گناہ سے بچنے کی، پھر کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر تمنا کہے گا ایک کاش کے قبر والے کی جگہ میں ہوتا، کم از کم اس گناہوں والی زندگی سے اور اس گندے ماحول سے تو میری جان چھوٹ دی۔ یہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ حدیث نوٹ کر لیا آپ نے۔ اب اگلی بات دیکھیے گا جس میں رسول اللہ نے اسی چیز کو اور خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال،
لوگوں جتنا جلدی ہو سکتا ہے عمل کر لو، بادرو بالاعمال، جتنا ہو سکتا ہے اچھے سے اچھے اعمال کر لو، فتنن کقطع اللیل المظلم، کہ اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں، اندھیری رات کی طرح فتنے ہر طرف چھائے جا رہے ہیں اور شیطانی جال ہر طرف بچھے جا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اتنے فتنے آ جائیں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت کوئی شخص مومن ہوگا، شام کے وقت، رات کے وقت وہ کافر ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ صبح کے وقت اچھا ہے، نیک کام کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن رات کو موبائلوں پہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہا ہے، ٹی وی پہ، نیٹ فلکس پہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو صبح کو مومنوں والے کام، رات کو کافروں والے کام۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور کچھ ایسے ہوں گے جو رات کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ رات کو تو چلو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب صبح ہوگی تو کاروبار، منڈی، بازار میں جائیں گے، وہاں بھی حرام ہے، وہاں پہ رشوت ہے، وہاں پہ سود ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو پل مومن پل کافر، ایک پل مومن ایک پل کافر، اتنی جو ہے وہ فتنے عام ہو چکیں گے۔ اور آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک بندہ جو ہے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بیچ دے گا، یعنی دنیا کے چند لالچ کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے ایمان کو بیچ دے گا، اتنے فتنے عام ہو جائیں گے۔ اور آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ کسی زمانے میں سنتے تھے، کتابوں میں آج بھی پڑھتے ہیں کہ سلف صالحین 10 دنوں میں قرآن مکمل کر دیتے، 7 دنوں میں قرآن مکمل کر دیتے، 3 دنوں میں قرآن مکمل کر دیتے۔ ہاں، یہ آپ نے روایات سن رکھی ہیں، پڑھ رکھی ہیں ساری چیزیں۔ آج کبھی سنا کہ کسی مہینے میں قرآن ختم کیا کسی نے؟ کوئی سال میں کوئی قرآن مکمل کیا کسی نے؟ اللہ ماشاء اللہ اللہ کے نیک بندے ہوں۔ یعنی اس قدر یوں سمجھ لیجئے کہ انسان فتنوں کے اندر جکڑا جا چکا ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے گا، یہ میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے رکھی، 4 احادیث رکھی، 8 دلیلوں کے بعد جب بات آپ کو اچھی سے سمجھ آ چکی ہے کہ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اگلی بات نوٹ کر لیجئے جو سورہ کہف کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے زمین میں جو کچھ بھی بنایا ہے اس کو بطور زینت کے بنایا ہے، خوبصورتی کے، اٹریکشن کے، کہ ہر چیز انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے، اور انسان ایسا ہے کہ وہ اس میں کھو جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ اللہ نے یہ کس لیے ہر چیز کو خوبصورت بنایا؟ دنیا کو اللہ نے قیمتی نہیں بنایا، اللہ کے نزدیک دنیا قیمتی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کو اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، اٹریکٹیو بنایا ہے، آراستہ کیا ہے، اس میں مختلف رنگ بھرے ہیں، مختلف ڈیزائن بھرے ہیں، یہ رنگ برنگی چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ کون ان کی چیزوں کے اندر کھو کے اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور کون ہے جو ان چیزوں کو ٹھوکر مار کے اپنے رب کا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم پرکھیں، جانچیں، دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کرنے کے اعتبار سے۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کو اس انداز سے ڈیزائن کیا کہ دیکھا جائے کہ کون جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر کھو جاتا ہے اور کون اپنے رب کا یہ ہے کہ مقرب بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگلی بات دیکھیے گا، اسی طرح فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے، الوژن ہے، نظروں کا دھوکہ ہے۔ جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے وہ چیز اٹریکٹ کر رہی ہوتی وہ حقیقت میں نہیں ہوتی، سراسر نظروں کا دھوکہ ہے۔ اور خاص طور پہ آج جس قدر جو ہے وہ سوشل میڈیا، پھر اے آئی آ گیا، پھر پتہ نہیں کیا کچھ آگے نکل رہا ہے، میٹاورس آ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں کیا نکل رہی ہیں، یہ نظروں کو دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دجل اور فریب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے مل رہی ہیں، اکٹھی ہو رہی ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے ایمان نکالا جائے، اخلاص نکالا جائے، للہیت، تقوی اور خشیت نکالا جائے، اور ان کو دنیا کا ہی غلام بنا کر رکھ دیا جائے۔ اس قدر مادہ پرستی عام ہوگی۔ اب یہ جو دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ دنیا میں آئے دن فتنے بھی آئیں گے، دنیا کے اندر مزید دن بدن زینت اور خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی تاکہ انسان کی آزمائش ہو، جتنی خوبصورتی زیادہ ہوگی اتنی آزمائش زیادہ ہوگی۔ اسی طرح دنیا کے اندر دھوکے اور فریب بڑھتے چلے جائیں گے، دنیا کے اندر دجالیت اور یہ ہے کہ نظروں کا دھوکہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ ہر زمانے میں ہر دور میں رہے گا، اور پھر کر چلتے جائیے تو سب سے آخر میں پھر دجال اکبر آئے گا جو سب سے بڑا دھوکہ ہوگا اور سب سے بڑا فراڈ ہوگا۔ اس سے پہلے بڑے فتنے آئیں گے جو ابھی آپ کے سامنے دلائل رکھے ہیں، بڑے دجال آئیں گے، بڑے فریب دینے والے آئیں گے، لیکن سب سے آخر میں
وہ دجال اکبر آئے گا، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے آئے، جتنے بھی فریب آئے، غرور آئے، دھوکے آئے، دجال آئے، آپ نے فرمایا کہ ان سب سے بڑھ کے دجال اگر آئے گا تو قیامت کے قریب آئے گا، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں۔ اب جس بندے نے اس دجال سے بچنے کی تیاری کر لی اور ان کاموں کو اختیار کر لیا جو رسول اللہ نے کہا تھا، فرمایا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، جو چھوٹے چھوٹے فریب ہیں، جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، وہ ان میں اپنے آپ کو بچا لے گا، سروائیو کر جائے گا، ایمان کو محفوظ رکھ لے گا، جس نے اس بڑے دجال کی تیاری کر لی۔ لیکن جس نے اس بڑے دجال کی تیاری کوئی نہیں کی تو اس کا مطلب ہے وہ چھوٹے چھوٹے دجالوں سے بھی اپنا ایمان گنوا بیٹھے گا اور وہ کسی صورت بھی اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ ان سارے سیلاب کے اندر وہ بہہ جائے گا، اس کا ایمان بھی بہہ جائے گا، اس کا اخلاص بھی، تقویٰ بھی للہ، سب کچھ بہہ جائے گا۔ اور اس لیے نبی اسلام نے فرمایا انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ، لوگوں، نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، آگاہ کیا، تنبیہ کی، اس لیے اب میں بھی تم کو جو ہے وہ آگاہ کروں گا۔ اور وہ اس قدر بڑا نظروں کا دھوکہ ہوگا، اس قدر بڑا فریب ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جو کوئی بھی دجال کے بارے میں سنے، اناؤنسمنٹ ہو کہ بھئی دجال نکل آیا ہے، تو وہ اس سے دور بھاگے، اس کے قریب نہ جائے۔ کیوں؟ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، اللہ کی قسم، ایک بندہ جو اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں بڑا پکا مومن ہوں، مجھے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، تو وہ جب اس کے قریب جائے گا فَيَتْبَعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ مِنَ الشُّبُهَاتِ، دجال کے پاس ایسے ایسے شبہات ہوں گے، ایسی ایسی چیزیں ہوں گی، اور یقین کیجئے ایسی ایسی کنفیوز کر دینے والی چیزیں ہوں گی کہ بڑے سے بڑا، پکا سے پکا مومن بھی اس کی پیروی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اتنا بڑا وہ فتنہ ہے۔ اور اس کا اگر آپ مزید تھوڑا سا تعارف جاننا چاہیں، کیونکہ اگر اس بڑے دجال کی تیاری کر لی تو چھوٹے چھوٹے جو فتنے ہیں، چھوٹے چھوٹی جو چیزیں ہیں، ان سے بچنے کی اللہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے گا، اور ہمارا ایمان، ہماری نسلوں کا ایمان اللہ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اب اس دجال کا تھوڑا سا تعارف نوٹ کر لیجئے۔ بنیادی طور پر وہ جو دجال آئے گا وہ بھی انسان ہے، انسانوں کی نسل سے ہے، جن سے انسانی میں سے ہے۔ جس طرح انسان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح وہ بھی کسی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کا بھی اسی طرح حسب نسب ہے، خاندان ہے، قوم قبیلہ جو بھی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے، جتنا بتایا گیا صرف اتنا جانتے ہیں، لیکن ہے وہ بھی انسانوں میں سے۔ لیکن ایک چیز اس کے اندر مختلف ہے کہ اللہ نے اس کو عام انسانوں سے ہٹ کے کچھ زائد قوتیں دے رکھی ہیں، کچھ زائد اختیارات دے رکھے ہیں، جیسے کہ جب چاہے گا بارش برسائے، بارش برسا دے گا، جب چاہے گا یہ ہے کہ سبزہ کہیں اگ جائے، سبزہ اگ جائے گا، مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دے گا۔ کسی بندے کے پاس جائے گا، اسے کہے گا مجھے رب مانو، وہ کہے گا میں کیسے مانوں، کیا دلیل ہے؟ کہا تمہارے ماں باپ کو جو فوت ہو چکے میں زندہ کروں، وہاں کرو دکھاؤ، اس کے ماں باپ کو جو سامنے کھڑا کر دے گا زندہ کر کے، کہا اب مجھے مانو کہ میں رب ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی، حتیٰ کہ جو سولر سسٹم ہے، یعنی یہ سورج کا جو نظام ہے، وہ سارا اس کے کنٹرول میں ہوگا، جب چاہے گا سورج طلوع، سورج غروب، جو بھی اس کے کنٹرول میں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ رزق، پانی، کھانا، ایون کہ جنت جہنم بھی اپنے ساتھ لے کے پھر رہا ہوگا۔ جب وہ پوری زمین پہ چکر لگائے گا، جگہ جگہ پہ، علاقے علاقے سے گزرے گا، لوگوں کو قائل کرے گا اپنے بارے میں۔ اور پھر یہ ہے کہ اب خلاصہ کلام اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو میں یہاں پہ جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو ایک رب کی صفات ہوتی ہیں، جو ایک رب کی صفات ہوتی ہیں، جو ڈیوائن کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ ساری اس کے اندر پائی جائیں گی۔ اس سے بڑھ کے بات ہو سکتی ہے؟ جو ایک رب کر سکتا ہے، یعنی ہمارا رب کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ جو ایک رب کر سکتا ہے وہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہوگا، اللہ نے اس کو ساری طاقت دی ہوگی۔ صرف ایک فالٹ ہوگا اس کے اندر، صرف ایک فالٹ ہوگا، اور صرف اسی ایک فالٹ سے ایک مومن آدمی، ایک باشعور اور باشرع مسلمان اس کو پہچان لے گا کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے، یہ دجال ہے۔ وگرنہ اس کے اندر جو خصوصیات ہوں گی، جو اس کے پاس اختیارات ہوں گے، ہر شخص اقرار کرے گا کہ یہی گاڈ ہے، یہی لارڈ ہے، یہی رب ہے، یہی سب کچھ ہے۔ جیسے نبی اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیکم، لوگوں اللہ تم سے مخفی نہیں ہے، اللہ تم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تم جانتے ہو کہ اللہ
کی صفات کیا ہیں ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، قرآن کی ہر صفحے پہ اللہ کا تعارف ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ تم اللہ کو بخوبی جانتے ہو، اللہ تم سے مخفی نہیں ہے، اللہ کی صفات تمہیں پتہ ہے۔ لیکن اگلی بات آپ نے فرمائی کہ ان مسیح الدجال اعور عین الیمنا، فرمایا کہ اللہ تم سے مخفی نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان اللہ تعالی لیس باعور، اللہ کے اندر کسی قسم کی کوئی نقص نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ لیکن دجال کے اندر ایک عیب یہ ہوگا، وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، کہ اس کی دائیں آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی، دونوں آنکھیں اس کی عیب دار ہوں گی، دونوں آنکھیں۔ ایک آنکھ تو بالکل ایسے بند ہوگی، وہ کھلتی نہیں ہے، ایک آنکھ تو بالکل ایسے بند ہے، آنکھ ہے لیکن اس کا پھوٹا ہوا بند ہے، کھلے گی۔ اور دوسری آنکھ کے بارے میں آپ نے فرمایا کأن عینہ عنبۃ طافیہ، دوسری آنکھ ایسے ہے جیسے انگور کا پھولا ہوا دانہ ہوتا ہے، یعنی دونوں آنکھیں عیبدار ہوگی نا، ایک آنکھ سے دیکھے گا، ایک آنکھ ویسے بند ہوگی، اور جس سے دیکھے گا وہ آنکھ کس طرح کی ہے، جیسے انگور کا پھولا ہوا دانہ ہے۔ تو دونوں آنکھیں بیسیکلی عیبدار ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکتوب بین عینیہ کافر، ہے اس کی دونوں آنکھیں، یہ بات یاد رکھ لیے گا۔ یہ جو مختلف تصویریں جو ہے وائرل ہیں گوگل وغیرہ پہ اس طرح کی، جس میں ماتھے ایک بندے کی تصویر ہے، ماتھے پہ صرف ایک آنکھ کا نشان ہے، وہ جھوٹی ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، دونوں آنکھیں ہوں گی، فرق یہ ہے کہ ایک آنکھ ذرا بند ہوگی، دوسری جو کھلی ہوئی ہوگی اس سے دیکھے گا۔ تو فرمایا مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوگا، کافارہ لکھا ہوا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، آپ نے فرمایا کہ اس کو ہر مومن شخص پڑھ لے گا، چاہے وہ کاتب یعنی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس کو پڑھ لے گا۔ یہ صرف مومن کی آنکھوں کے اندر ایک ایسی روشنائی ہوگی، ایک ایسی انک ہوگی کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کو پڑھ لے گا، وگرنہ کسی اور کو نظر نہیں آئے گا۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جس کے پاس تقوی للہیت نہیں ہوگی، وہ اس کی ماتھے پر وہ لفظ لکھا ہوا پڑھ نہیں پائے گا، پڑھے گا وہ جس کے اندر ایمان کی روشنی، وہ پھر اس کو پڑھ لے گا کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے، یہ تو دجال ہے، وہی دجال جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ قیامت کے قریب آئے گا۔ اور اس کے بعد اگلی بات نوٹ کر لیجئے گا، جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کو پتا ہے کہ فلسطین کے تھے، نصرانی تھے، سابقہ عیسائی تھے، اور آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا واقعہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے دجال کو دیکھا ہے کہ یہ 30 لوگوں کے ساتھ سمندری سفر میں تھے، اور ایک پورا مہینہ سمندر کی موجیں اور لہریں ان کو دائیں بائیں جو ہے وہ کرتی رہیں، حتیٰ کہ ان کو رستہ بھول گیا کدھر جانا ہے، تو پورا مہینہ سمندر کے اندر ہی گھومتے رہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جزیرے پر پہنچے اور ہمیں کوئی خوشی ملے کہ چلو ایک علاقہ ملا ہے کہ جہاں کوئی آبادی ہوگی، وہاں سے کچھ کھانے وغیرہ کا بندوبست ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس جزیرے پر پہنچے تو وہاں بھی ہمیں ایک عجیب قسم کا جانور سا نظر آیا، ایک روایت میں جانور، ایک روایت میں عورت، لیکن چونکہ اس کے جسم پر بال اتنے زیادہ تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کی شکل کہاں ہے، یہ بول کہاں سے رہا ہے، یہ اس کے فرنٹ سائڈ کہاں ہے اور بیک سائڈ کہاں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے ایک روایت میں جانور کے الفاظ، ایک روایت میں عورت کے الفاظ، کوئی عورت تھی یا کوئی جانور۔ بہرحال اس نے کہا کہ تم لوگ کون ہو، کدھر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وَيْلَكَ مَا أَنْتِ، افسوس ہے تم پر، تم کون ہو؟ تمہاری شکل و صورت دیکھ کے تو ہمارا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، اتنی ڈراؤنی شکل ہے، تم کون ہو؟ اس کا مجھے چھوڑو، اندر ایک بندہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اگر محل میں قصر کے اندر، اس کے پاس جو وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم مزید ڈر کے، پتہ نہیں کون ہے، کوئی شیطان جن نہ ہو جو ہمیں تنگ کرنا چاہ رہا ہے، یہاں کوئی بندہ انسان نظر بھی نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں ہم اندر گئے تو وہاں ہم نے ایک انسان کو دیکھا، بڑے عظیم جثے والا، موٹا ایک فربا جو ہے وہ انسان دیکھا، جو زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ یوں گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا تم لوگ کدھر آئے ہو؟ پہلے تو ہم نے پوچھا ماں انت، تو کون ہے؟ تیری شکل اتنی جو عجیب قسم کی ہے، ڈر لگ رہا ہے ہمیں دیکھ کر، تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو، کدھر سے آئے ہو اور کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح جو ہے وہ اپنا حال بیان کیا کہ مسافر ہیں اور رستہ بھول گئے اور ادھر نکل آئے۔ اس نے کہا اچھا باقی باتیں چھوڑو، مجھے ذرا 3 لوکیشن کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس نے پوچھا اخبرونی عن نخل بیسانہ، مجھے بیسان کے باغوں کے بارے میں بتاؤ۔ یہ بیسان علاقہ جو ہے اس وقت اسرائیل کے قبضے میں۔ تو کہا جی کہ ان کے باغوں کے بارے میں بتاؤ، وہ پھل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کہا جی وہ پھل تو وافر دیتے ہیں، وہ علاقہ کھجوروں کا مشہور ہے، بڑا پھل آتا ہے۔ کہا جی کہ ان قریب وہ دن آئے گا کہ وہ باغ پھل دینا چھوڑ دے گا، وہ پھل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا،
اور جب وہ پھل ختم ہوگا پھر دجال نکلے گا۔ دوسری لوکیشن اس نے پوچھا کہ اخبرونی عن بحیرۃ الطبریہ، مجھے تبریہ کے جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ تبریہ ایک علاقے کا نام ہے جہاں سے امام تبری تھے مفسرین میں سے، وہ تبریہ علاقے کا، کہا وہاں کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، پانی دیتی ہے کہ پانی ہے اس کے اندر کہ نہیں؟ کہا جی پانی تو بہت ہے۔ کہا ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا، جب وہ پانی ختم ہوگا پھر وہ نکلے گا۔ اور تیسری لوکیشن کے بارے میں اس نے پوچھا اینا زگر، کہ جو زگر کا چشمہ ہے یہ بھی اردن کے علاقے میں ہے، اس کے بارے میں بتاؤ، وہ پانی ہے اس کے اندر کہ نہیں ہے؟ کہا جی اس کے اندر بھی بہت پانی ہے۔ کہا ان قریب اس کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ تین لوکیشن کے بارے میں اس نے پوچھا، کیونکہ یہ تین میجر نشانیاں ہیں کہ جس کے بعد وہ باہر نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے اس نے اپنی انٹیلیجنس رکھی ہوئی ہے، اس نے اپنی پوری خبر دنیا پہ رکھی ہوئی ہے کہ دنیا میں کیا حالات ہو رہے ہیں۔ کیونکہ وہ عورت یا کوئی جانور جو بھی تھا، اس سے جب تمیم داری نے پوچھا کہ تم کون ہو، اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں، یعنی جاسوس، یعنی دجال کی جاسوس ہے۔ وہ پوری خبر دیتی ہے اس کو کہ اس وقت دنیا کے کیا حالات ہیں، اس کو پوری خبر ہے کہ کب اس نے نکلنا ہے کب اس نے نہیں نکلنا۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ کہ امیوں کے، عربوں کے نبی کا کیا حال ہے، وہ کدھر ہیں؟ کہا جی وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ چکے ہیں۔ کہا اب عربوں نے ان کی بات مانی ہے کہ نہیں مانی؟ کہا کچھ نے مانی ہے کچھ نے نہیں مانی۔ کہا اگر وہ ان کی بات مان لے تو ان کے لیے بہتر ہے، وہ آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ تمیم داری نے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں دجال ہوں اور قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوں اور قیامت کے قریب میں آؤں گا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت چونکہ رسول اللہ کو جانتے تو تھے دنیاوی لحاظ سے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد وہ فوراً جو مدینے آئے اور آ کے رسول اللہ کو سارا واقعہ بیان کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا یہ دیکھو کہ جس کے بارے میں تمہیں بتاتا تھا یہ تمیم داری ہے، یہ اس کو دیکھ کے آیا ہے، یہ سارا احوال اپنا بیان کر رہا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ دجال پیدا ہو چکا ہے، وہ پیدا ہوگا نہیں، اس کا خروج ہوگا، نکلے گا، وہ ظہور ہوگا۔ حدیث میں جتنے بھی یعنی کتابیں ہیں حدیث کی، وہاں پہ باب خروج الدجال، دجال کے نکلنے کا بیان، دجال کے ظہور کا بیان، اس کا مطلب ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ دنیا میں وہ یعنی کہ وہ باہر نکلے گا تو اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے 3 بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ جب وہ 3 سال رہتے ہوں گے تو 1/3 رزق دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، یعنی نہ بارش ہوگی نہ نباتات، 1/3۔ جب 2 سال رہ جائیں گے تو پھر 2/3، جب 1 سال رہ جائے گا تو مکمل دنیا سے رزق ختم کر دیا جائے، کوئی بارش نہیں، کوئی نباتات نہیں، کوئی گندم نہیں اگے گی، کچھ نہیں، سال پورا لوگ جو ہے وہ قحط میں رہیں گے۔ پھر جب وہ نکلے گا تو پھر سارا کچھ اس کے پاس ہوگا، جو بھی رزق ہے، جو بھی کھانا پانی سب کچھ ہے اس کے پاس ہوگا۔ تو اتنی بڑی آزمائش، تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو دجال کا واقعہ بیان کر کے ہمارے تو ڈرائی دی ہے، ہم تو ادھر کھانا کھاتے ہیں ادھر بھوک لگ جاتی ہے، تو اس وقت کیا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لیجزیہم ما یجزی اہل السماء من التسبیح والتقدیس، جس طرح فرشتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس طرح اس زمانے میں مومن بھی اللہ کا نام لے گا تو اللہ اس کی بھوک مٹا دے گا۔ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لے کے بھوک مٹے گی، لیکن اس کی بھوک مٹے گی کہ جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ یہ دجال ہے، میں اس کی بات نہیں مانوں گا، بھوکا مرتا ہوں تو مر جاؤں لیکن اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کروں گا۔ لیکن جو ذرا سی بات پہ اپنا ایمان بیچ دے، ذرا سی بات پہ حرام کا جو ہے وہ سودے کر لے، تو وہ کیا وہ اس دن کمپرومائز کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا، وہ تو اس دن اس کے پاس جائے گا، کیونکہ سارا کھانا پانی جو کچھ بھی اس کے پاس ہوگا۔ تو جب دجال آئے گا، امام مہدی علیہ السلام پہلے سے چونکہ آ چکے ہوں گے اور اس وقت امام مہدی کو 7 سال ہو چکے ہوں گے دنیا میں، اور دجال پوری دنیا سے گھومتا ہوا پھرتا ہوا لوگوں کو قائل کرتا ہوا، اور جو اس کی بات مانے گا اس کو سارا رزق دے گا، سارا کچھ دے گا کھانے پینے کو، جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو قتل کر دے گا۔ تو ساری چیزیں جو پھرتا پھراتا جو ہے وہ دمشق پہنچے گا، اور جب وہ دمشق جا رہا ہوگا امام مہدی اس کے جانے سے پہلے دمشق پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کے اپنی فوج تیار کریں گے اسے لڑنے کے لیے۔ ابھی وہ بھی تیاری کر رہے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اور یعنی کہ کہنے کے مطلب کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ کا کام نہیں ہے، میرا کام ہے اس کے ساتھ نمٹنا، اس کو میں دیکھوں گا۔ تو باب لد یعنی لد جو علاقہ ہے اسرائیل میں اس وقت ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ دجال ٹوٹل 40 دن زمین پہ رہے گا، یعنی اس کا جو غلبہ ہے 40 دن کا، لیکن پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا۔ پہلا دن کیا مطلب ہے کہ سورج اس کے کنٹرول میں، جب چاہے طلوع کرے جب چاہے غروب کرے، سورج اس کے کنٹرول میں ہوگا۔ 1 سال
یعنی ایک پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی جو دن بچتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے. یعنی زیادہ پیک پہ جو دن ہوں گے وہ پہلے جو ہے وہ 3 دن زیادہ مشکل ہوں گے. جو ان میں سروائیو کر گیا تو انشاءاللہ جو اللہ اس کا ایمان محفوظ رکھے گا. مکے اور مدینے میں نہیں جا سکے گا. نبی اسلام نے فرمایا کہ جب وہ مدینے کی طرف جانے لگے گا تو اللہ رب العزت وہاں پہ فرشتوں کو جو ہے وہ کھڑا کر دیں گے. وہ مدینہ کے اندر انٹر نہیں ہوگا، البتہ مدینے کے باہر بیٹھا رہے گا کافی دیر، کوشش کرے گا اندر جانے کی. اور اللہ اس وقت مدینے میں ایسا زلزلہ بپا کرے گا کہ جتنے بھی منافق ہوں گے یا دنیا پرست ہوں گے وہ سارے جو ہے وہ اٹھ کے باہر گر پڑیں گے اس زلزلے کی وجہ سے. جو مومن رہیں گے وہ مدینہ میں رہیں گے، اندر سیف رہیں گے، لیکن جو منافق ہوگا یا دنیا پرست ہوگا وہ زلزلے کی وجہ سے باہر گرے گا اور وہ اس فتنے کا شکار ہوگا دجال کے. اور پھر اگلی بات یہ ہے، نبی اسلام نے فرمایا مدینے کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے. اور آج بھی آپ کو پتہ ہے مدینے کو 7 رستے لگتے ہیں. ایک جدہ کی طرف سے آتا ہے، ایک مکہ کی طرف سے، ایک تبوک کی طرف سے، ایک ایئرپورٹ کی طرف سے، ٹوٹل ملا کے 7 رستے ہیں. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ مدینے کو 7 جو ہے وہ رستے لگیں گے. اور پھر یہ ہے کہ دجال، یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کا بیسیکلی مسیحا ہے، یہودی اسی کا انتظار کر رہے ہیں. اور جتنی بھی آج تیاریاں ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، اے آئی آ رہی ہے، سارا کچھ آ رہا ہے، یہ کس کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ کس کی تیاری؟ اسی دجال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. سارا کچھ اسی کا نام تیار کیا جا رہا ہے. بہرحال آخری بات نوٹ کیجیے، بات ختم کرتے ہیں. اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے بتائے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک یہ دعا نہیں پڑھ لیتے تھے. اور یہ دعا تشہد میں پڑھنا لازمی ہے، فرض ہے. یہ دعا تشہد میں پڑھنا لازمی ہے، فرض ہے. درود ابراہیمی کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اس حدیث میں، اس دعا میں 6 چیزوں سے پناہ مانگی گئی. من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، فتنة المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے، فتنة المحیا، زندگی کے فتنے سے، والممات، موت کے فتنے سے. اللہم انی اعوذ بک من المأثم، ہر قسم کے گناہ سے، والمغرمی، اور قرض سے. ان 6 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ یہ 6 چیزیں انتہائی تباہ کن ہیں. جو بندہ ان 6 چیزوں سے محفوظ رہ گیا تو ہر چیز سے محفوظ ہے. جو ان 6 چیزوں کا شکار ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ تباہ ہو گیا. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دعا کبھی نہ چھوڑیں. تشہد میں ویسے بھی پڑھنا یہ لازم اور فرض ہے. اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں جو بندہ حفظ کرتا ہے، پڑھ لیتا ہے، وہ فتنے سے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ایک روایت میں آخری 10 آیتیں، تو ٹوٹل پوری سورۃ کہف لگا لیجئے. تو صرف زبانی رٹ لینے سے نہیں ہوگا کچھ بھی. اصل میں جو ان کے اندر پیغامات ہیں، جو پالیسیز ہیں جو سورۃ کہف میں بیان کی گئی ہیں، ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے گا جو میں نے شروع میں سورۃ کہف کی آیت پڑھی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ جو کچھ بھی زمین میں اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا. اللہ نے بات یہاں سے شروع کی اور پھر اللہ رب العزت نے یوں سمجھ لیجئے گا کہ 4 ایسی ڈائمنشن بیان کی سورۃ کہف کے اندر جو فتنے ہیں، آزمائش ہیں. پہلے نمبر پہ ایمان کی آزمائش، اصحاب کہف کا واقعہ ایمان کی آزمائش ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا اور غار میں جا کے چھپ گئے لیکن ایمان کو بچایا. دوسرے نمبر پہ مال کی آزمائش، جو باغ والوں کا قصہ ہے وہ مال کی آزمائش ہے. تیسرے نمبر پہ علم کی آزمائش، جو حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے وہ علم کی آزمائش ہے، علم کا فتنہ بھی ہوگا. اور چوتھے نمبر پہ اقتدار اور حکومت کی آزمائش ہے، وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے. اگر آپ، چونکہ اب وقت ہو چکا ہے، کچھ اور بھی پوائنٹس بیان کرنا تھے، لیکن اگر آپ ان 4 ڈائمنشن کو سامنے رکھیں تو انسان کے اوپر جتنے بھی فتنے آتے ہیں وہ ان 4 میں سے ایک ہوتے ہیں. اور اگر سورہ کہف کو اپنے دل میں اتار لیتا ہے، اپنے دل و دماغ کا حصہ بنا لیتا ہے، اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیتا ہے، تو ان 4 فتنوں سے تو محفوظ ہو گیا نا. تو یہ 4 فتنے بیسیکلی بنیادی ہیں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم، ان قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ اس فتنوں میں جو کھڑا ہوگا وہ، یعنی کہ جو بیٹھا ہوگا وہ بہتر ہے کھڑے ہو سے، جو بیٹھا ہوگا وہ بہتر ہوگا، اور جو لیٹا ہوگا وہ بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور جو دوڑ رہا ہوگا وہ برا ہے، اور جو چل رہا ہوگا وہ بہتر ہوگا. کیا مطلب ہے کہ ان فتنوں میں انسان جتنا زیادہ دور رہے گا اتنی زیادہ اس کی حفاظت ہوگی. جیسے کہ مثال کے طور پہ سودی معاملات ہیں، جو بندہ جو ہے جتنا جو ہے بچے گا اتنا محفوظ رہے گا، جتنا کہے گا میں نے آگے جانا اتنا ہاتھ گندے کرے گا. اسی طرح فحاشی اور بے حیائی ہے، اگر جو جتنا سائڈ پہ رہ کے اپنی زندگی گزارے تو بچ جائے گا. وہ جو کہے میں نے آگے نہیں جانا ہے، آگے جانا ہے، تو جگہ جگہ پہ پھرنا ہے، ملک میں چکر لگانے ہیں،
اور وہاں بھی وزٹ کرنا ہے تو اتنا زیادہ اپنے آپ کو گندا کرے گا نا، اتنا زیادہ جو گناہوں کو اکٹھا کرے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام قسم کے فتنوں سے آگاہ کر دیا. اللہ رب ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.